السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے ماہ محرم کی فضیلت۔ پیارے بھائیو، محرم اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے۔ اسے محرم الحرام بھی کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو انتہائی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے یہ احترام جاری رکھا۔ اس مہینے میں جنگ و جدل ممنوع ہے، اسی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کہتے ہیں۔ اس مہینے سے نئی اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ پیارے بھائیو، یقیناً محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک سے ہجری قمری سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد اسی دن سے قائم ہے جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب والے مہینے ہیں۔ یہی درست اور صحیح دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور معلوم رہے کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والی ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور رجب کا مہینہ ہے جیسے رجب مضر کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، اسلامی سال یعنی قمری سال یا ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ محرم کو محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں۔ ایک بار کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور رمضان کے فرض روزے کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے، اور رمضان کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، لہٰذا تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو، کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسری مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و ستم نہ کرو کے بارے میں مروی ہے کہ تم ان سب مہینوں میں ظلم نہ کرو، اور پھر ان مہینوں میں سے 4 کو مخصوص کر کے انہیں حرمت والا قرار دیا، اور ان کی حرمت کو بھی بہت عظیم قرار دیتے ہوئے ان مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کرنا بھی عظیم گناہ کا باعث قرار دیا، اور ان میں اعمال صالحہ کرنا بھی عظیم اجر و ثواب کا باعث بنایا۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و ستم نہ کرو کے بارے میں کہتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں ظلم و ستم کرنا دوسری مہینوں کی بنسبت یقیناً زیادہ گناہ اور برائی کا باعث ہے۔ اگرچہ ہر حالت میں ظلم بہت بڑی اور عظیم چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی
اپنے امر میں سے جسے چاہے عظیم بنا دیتا ہے۔ اور قتادہ کہتے ہیں بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوق میں سے کچھ کو اختیار کر کے اسے چن لیا ہے، فرشتوں میں سے بھی پیغمبر چنے اور انسانوں میں سے بھی رسول بنائے، اور کلام سے اپنا ذکر چنا، اور زمین سے مساجد کو اختیار کیا، اور مہینوں میں سے رمضان المبارک اور حرمت والے مہینے چنے، اور ایام میں سے جمعہ کا دن اختیار کیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا۔ لہذا جسے اللہ تعالی نے تعظیم دی ہے تم بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اہل علم و فہم اور ارباب حل و عقد کہ ہاں امور کی تعظیم بھی اسی چیز کے ساتھ کی جاتی ہے جیسے اللہ تعالی نے تعظیم دی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔